لوگوں کو یہ بتائیے کہ کینسر کے امپورٹنٹ رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ موٹاپا جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو 13 سے 15 کینسرز تک سے اس کا تعلق ہے. کون سے کینسرز ہیں جن کی اسکریننگ ریکمنڈیشنز ہیں یا جن کے اسکریننگ پروگرامز ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل ہیں؟ دیکھیں، اسکریننگ میں ہمارے پاس 4 ایسے کینسرز ہیں جو کہ دنیا بھر میں جس کی اسکریننگ ہو رہی ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ارلی ڈیٹیکشن کی. ارلی ڈیٹیکشن سے کے کیا فوائد ہیں؟ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مریم نعمان ہے. میں ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. آج ہم پبلک اویئرنیس کے حوالے سے ایک سیشن کریں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بطول، جو کہ ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ اور سینئر رجسٹرار میڈیکل آنکالوجی ہیں. ہم ڈاکٹر بطول سے جانتے ہیں کینسر کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن. السلام علیکم ڈاکٹر بطول. وعلیکم السلام. آج ہم کینسر کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کریں گے جس سے ہماری جنرل پبلک کو کچھ اویئرنیس ملے. تو آپ ہم سے شیئر کریں پلیز کہ لوگوں کو یہ بتائیے کہ کینسر کے امپورٹنٹ رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ دیکھیں، کینسر کے لیے جو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ رسک فیکٹرز میں نمبر 1 پہ موٹاپا جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو 13 سے 15 کینسرز تک سے اس کا تعلق ہے، اور جس کا سیڈنٹری لائف سٹائل جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج کل ہم لوگ کی اتنی نہ ایکسرسائز ہے ہمارے روزمرہ میں اور نہ واک کرتے ہیں. اب کھانے پینے میں بھی بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ آ گیا ہے اور مطلب ہیلتھی آرگینک چیزیں نہیں کھائی جا رہی ہیں، تو جس کی وجہ سے موٹاپا بڑھ رہا ہے اور موٹاپا ایک بہت کامن رسک فیکٹر ہو گیا ہے کینسرز کے حساب سے. دوسرا، سگریٹ نوشی، اسموکنگ جو ہے وہ ایک بہت کامنلی دیکھا جاتا ہے. کینسرز جن پیشنٹس کو ہوتے ہیں زیادہ تر ان کی ہسٹری ہوتی ہے بہت زیادہ سگریٹ پینے کی، اور سگریٹ کا ایسے ہے کہ کوئی اور ساتھ میں کسی کے کوئی ایسی جابز ہوں جیسے کہ آکوپیشنل ہیزرڈ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کول پہ کوئی کام کر رہا ہے، تو اگر اس کے ساتھ اس کو سگریٹ پی رہا ہوتا ہے تو اس کے رسک اور بڑھ جاتے ہیں. تو ایسے جو بھی جابس کے جیسے آکوپیشنل ہیزرڈس ہیں وہ بھی اسموکنگ کے ساتھ بڑھ جاتا ہے ان کا رسک. تھینک یو ڈاکٹر بطول، آپ نے بہت اچھے سے یہ دونوں چیزیں الیبریٹ کی. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ انہیں اپنا لائف اسٹائل کو کیسے ماڈیفائی کرنا ہے اور اسموکنگ کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ان کو اپنی لائف اسٹائل سے اومٹ کرنی چاہیے. ہم یہ تو آپ نے بتایا کہ یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم کنٹرول کریں گے تو ہمارا رسک تھوڑا منیمائز ہو جائے گا. آپ پلیز شیئر کیے گا کہ لوگوں کے لیے کہ کینسر کی امپورٹنٹ علامات کیا ہیں؟ دیکھیے، علامات میں ویسے تو باڈی میں بہت سمجھے سے 100 قسم کے کینسر ہیں، سب کی الگ الگ علامات ہیں، لیکن کامنلی جو دیکھا جا گیا ہے کینسر میں رسولی کا ہونا. ویسے ایک جنرل کانسیپٹ بھی ہے کہ رسولی کو لوگ کینسر کی طرح لیتے ہیں. تو کہیں پہ بھی جسم میں جیسے کامنلی بریسٹ میں خواتین میں یا بغل میں گلے میں کہیں پہ بھی کوئی ایسی رسولی جو کہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو کہ ایسے ارریگولر سی ہے، نارمل سی جس کے اوپر چمڑی نہ ہو اور وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس میں زیادہ تر کوئی درد نہیں ہوتا ہے لیکن وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ رسولی ایک کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. کہیں پہ بھی کوئی چھالا ہو ایسا جو کہ ہیل نہیں ہو رہا، خاص طور پہ منہ میں، کیونکہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ کامنلی منہ کے کینسرز دیکھے گئے ہیں. تو اس میں اگر منہ میں کوئی بھی ایسا چھالا ہو جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہو ٹریٹمنٹ نارمل ٹریٹمنٹ سے، تو وہ بھی ایک کینسر کی علامات ہو سکتی ہے. کہیں سے بھی خون کا آنا، منہ سے خون آ رہا ہو بہت زیادہ، باتھ روم کی جگہ سے باتھ روم میں آ رہا شروع ہو جائے، پیشاب کی جگہ، ماہواری کی جگہ سے نارمل کے علاوہ ٹائمنگ میں خون آ رہا ہو، تو خون ایک آنا ایک علامت ایسی ہے جو خطرے کی علامت اس کو ہم کہتے ہیں. تو ان ساری چیزوں اگر ہو رہی ہیں تو بر وقت پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو ڈاکٹر بطول. یہ بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ارلی ڈیٹیکشن کی. ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ کینسر اگر ارلی ڈیٹیکٹ ہوگا تو ارلی ڈیٹیکشن کے لیے وہ اسکریننگ پروگرامز کریں. تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی کہ ارلی ڈیٹیکشن سے کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیے، ارلی ڈیٹیکشن جو سب سے بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے وہ ہوتی ہے اسکریننگ کے تھرو. تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جلدی کینسر کی تشخیص ہوگی. جتنا جلدی، جتنا جس کہتے ہیں ارلی سٹیج، کیونکہ کینسر کے سٹیجز ہوتے ہیں، تو جتنا پہلے پتہ چل جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ ہم بہتر طرح سے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور وہ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کیوریٹو ٹریٹمنٹ کہتے ہیں کہ بالکل پیشنٹ کو ٹھیک ہو جانا ہے، اور تھوڑے وقت کے لیے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. جو تھوڑے وقت کے لیے ٹریٹمنٹ ہوگی تو ظاہر بات ہے خرچہ بھی کم ہوگا، کیونکہ کینسر کی ٹریٹمنٹس بہت مہنگی ہیں. تو خرچہ کم ہوگا تو 2 بینیفٹ ہو جا رہے ہیں کہ ایک تو خرچہ بھی کم ہو رہا ہے اور آپ کو بالکل کیور مل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہو جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر بطول، پلیز یہ بتائیے گا لوگوں کو کہ اسکریننگ کے حوالے سے کون کون سے ایسے کینسرز ہیں، آپ نے کہا کہ جس سے ہم جلدی تشخیص کر سکتے ہیں، تو وہ کون سے کینسرز ہیں جن کی اسکریننگ ریکمنڈیشنز ہیں یا جن کے اسکریننگ پروگرامز ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل ہیں؟ جی ڈاکٹر مریم، یہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں، اسکریننگ میں ہمارے پاس 4 ایسے کینسرز ہیں جو کہ دنیا بھر میں جس کی اسکریننگ ہو رہی ہے. اس میں جو بریسٹ کینسر، جو کہ خواتین میں سب سے زیادہ کامنلی پایا جانے والا کینسر ہے، تو خواتین میں بریسٹ کینسر کے حساب سے 40 سال کے بعد ہر خاتون کو چاہیے کہ 1 سال میں 1 دفعہ میموگرام ضرور کروا لیں اور اس میموگرام کے ساتھ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھائیں. دوسرا آ جاتا ہے کولون کینسر، جس کو ہم بڑی آنت کا کینسر بھی کہتے ہیں، جو کہ آج کل ینگر پاپولیشن میں بھی بہت پایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے ہر 50 سال کی عمر کے بعد والے کو چاہیے کہ کولونوسکوپی، جو کہ کیمرہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے بڑی آنتوں کا، وہ ضرور کروائے. اگر وہ نارمل آتا ہے تو دوسرا ٹیسٹ 10 سال بعد کروانا ہے. تو مطلب اس طرح دیکھا جائے تو 10 سال میں 1 دفعہ آپ اپنے لیے یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. پھر تیسرا آ جاتا ہے سروائکل کینسر. سروائکل کینسر جس کو ہم بچے دانی کے منہ کا کینسر بھی کہتے ہیں، یہ خواتین میں بہت کامنلی پایا جاتا ہے. اس میں ہر 21 سال کے بعد کی جو خواتین ہیں ان کو چاہیے کہ پیپ سمیئر، جس کو بچے دانی کے منہ کا ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، وہ کروائے. اور آخر میں لنگ کینسر. لنگ کینسر ایک ایسا کینسر ہے جو کہ بہت زیادہ اموات کا جس کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر 50 سال کی عمر کے بعد کے لوگ جو بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ 1 CT اسکین سال میں ضرور کروائیں، جس کو لو ڈوز CT اسکین کہا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت اچھے سے ہمارے لیے الیبریٹ کیا کہ کون کون سے اسکریننگ پروگرامز ہیں اور پیشنٹس کو ارلی ڈیٹیکشن کے لیے کن کن پروگرامز میں انرول ہونا چاہیے. تو یہ ساری انفارمیشن بہت ہیلپ فل ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ کسی بھی ایسی غیر معمولی علامت کی صورت میں جلد از جلد اپنے معالج سے ملیں، اور کسی بھی ایسے سمٹمز کو ڈیلے نہ کریں جو کہ خدا نخواستہ کینسر کی شکل اختیار کر سکتا ہو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ارلی ڈیٹیکشن سیوز لائف.